پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو T1 کا سلیبس دکھانے جا رہا ہوں، جس سے میقات اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو شامل اسباق ہیں ان میں سے ہے سیتا جی کی آہوزاری، یہ نظم ہے۔ دوسرا ہے گیہوں کا دانہ، یہ نثر ہے۔ پھر ہے جابر بن حیان، یہ بھی نثر ہے۔ خاک وطن، یہ نظم ہے۔ سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں، یہ نثر ہے۔ تو یہ 5 اسباق جو ہے آپ کے T1 کے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو بچوں، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سیتا جی کی آہوزاری، یعنی رام چندر جی کے بنواس کے وقت جب رام چندر جی کو بنواس کا حکم ملا، وہ بنواس جانے لگے تو ان کی بیوی، ان کی اہلیہ سیتا جی نے جو غم کا بیان کیا ہے اس کو نظم کی شکل میں سرور جہاں آبادی نے یہاں تحریر کیا ہے۔ تو چلو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو کہا ہے شاعر نے، ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ تو سرور جہاں آبادی جو ہے اس پہلے شعر میں فرماتے ہیں ہمراہ، ہمراہ ہوتا ہے ساتھ، یعنی ہمراہ ہوتا ہے ساتھ، ہمراہ اپنے ساتھ، بن ہوتا ہے جنگل، کو مجھے ناتھ لے چلو، ناتھ ہوتا ہے شوہر یعنی ہسبینڈ۔ تو اس مصرع میں سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہیں کہ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، اے میرے شوہر مجھے اپنے ساتھ جنگل کو لے چلو، آپ کو بنواس کا حکم جو ملا ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ بنواس لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ ریکھا ہوتا ہے لکیر، چرن ہوتا ہے قدموں، چرن قدم، چرن کی جمع چرنوں قدموں، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں یعنی میں تمہارے قدموں کی لکیر ہوں، ساتھ لے چلو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ تو اس شعر میں شاعر سرور جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ سیتا جی کہتی ہیں نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، میرا دل شیشہ کے طرح نازک ہے، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا، اگر تمہارا ساتھ مجھے نہ ملا تو میرا دل جو ہے یہ چھوٹ جائے گا، تم سے الگ ہو جائے گا۔ راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی ہوں جھیلے فراق کی، راتیں نہ کٹ سکیں گے اکیلے فراق کی۔ تو اس شعر میں شاعر سرور جہاں آبادی فرماتا ہے کہ سیتا جی کہتی ہیں راتیں نہ کٹ سکیں گے اکیلے فراق کی، فراق ہوتا ہے جدائی۔ تو سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہیں کہ اکیلے میں تمہارے بغیر، اکیلے میں راتیں کیسے بسر کر سکتی ہو، تمہاری جدائی میں راتیں نہیں کٹ سکوں گی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی ہوں جھیلے فراق کی، کڑیاں ہوتا سختیاں، جس نے سختیاں برداشت کی ہو وہ جدائی کی سختیاں بھی برداشت کر سکتا ہے۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ تو اس شعر میں سرور جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، یعنی جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اپنے باپ کے گھر سے الگ ہوئی ہوں اور آپ کے گھر میں آئی ہوں۔ سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا، سوامی ہوتا ہے شوہر، اے میرے شوہر تم نے مجھے کبھی اپنی نظر سے، اپنی آنکھ سے جدا نہیں کیا، دور نہیں کیا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ تو یہاں پر سرور جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ سیتا جی کہتی ہے پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، جیسے کسی کی عکس، کسی کی تصویر
آنکھوں میں رہتی ہے، اسی طرح آپ نے مجھے صبح شام اپنے نظر کے سامنے ہی رکھا، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی، اور میں آپ کے ساتھ میں ایک جگر کے ٹکڑے کی طرح رہی۔ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ تو اس شعر میں سرور جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، یعنی میں نے آج تک کبھی تک انتظار نہیں کیا، اور انتظار میں کبھی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا، مجھے زمانے کے ستم سے، زمانے کی تکلیف سے کرم رہا، مہربانی رہی۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ تو اس شعر میں شاعر سرور جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ سیتا جی رام چندر جی سے کہتے ہیں صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی۔ ہجر ہوتا ہے جدائی، جیسے فراق ہوتا ہے جدائی، اسی طرح ہجر بھی جدائی۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں تمہاری جدائی کی وجہ سے صدمہ کیسے برداشت کروں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں گی جو ہمیشہ تکلیف برداشت کروں گی۔ گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ تو سرور جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہے کہ اگر آپ سیتا کو گھر میں چھوڑ کر جاؤ گے اکیلے ہی، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو، تو جب آپ بنواس 14 برس کے بنواس کے بعد واپس آؤ گے گھر میں، تو یہ سیتا جو ہے یہ زندہ نہیں ہوگی، اس کو زندہ نہیں پاؤ گے۔ یعنی رام چندر جی جو ہے ان کو 14 برس کا بنواس ملا ہے۔ تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لیے۔ تو سرور جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ سیتا جی رام چندر جی سے کہتے ہیں تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے۔ عالم ہوتا ہے دنیا جہاں، یہ سارا جہاں جو ہے تمہارے بغیر میرے لیے تاریک ہے، اندھیرا ہے۔ فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لیے، فردوس ہوتا ہے جنت، تو میرے لیے جنت بھی جہنم ہے تمہارے بنا۔ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی۔ تو یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ سیتا جی رام چندر جی سے کہتے ہیں صحرا مجھے چمن ہے، صحرا ہوتا ہے جنگل، جنگل بھی میرے لیے، ویران علاقہ بھی میرے لیے کیا ہوگا، چمن ہوگا، باغ ہے تمہارے ساتھ، رفاقت میں آپ کی، آپ کے ساتھ میں، رفاقت ہوتا ہے ساتھ، آپ کے ساتھ میں مجھے ویران جنگل بھی چمن ہے، باغ ہے، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی، اور آپ کے ساتھ میں رہوں گی تو اس دنیا کے سارے عیش و آرام میرے ساتھ میں ہوں گے۔ یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بھونرا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش۔ یوں ہر کہا ہے پھر شوہر کو، نعت کو کہا یوں ہر، اسی طرح اے شوہر تمہارے ساتھ پھروں گی بن میں خوش، میں تمہارے ساتھ جنگل میں خوشی سے پھروں گی، خوش ہو کر پھروں گی۔ بھونرا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش، جس طرح سے بھونرا چمن میں، باغ میں ہر کلی پر خوش ہوتا ہے۔ پیتامبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، آراستہ کروں گی قد نو نہال کو۔ اور تمہارے ساتھ جب میں بنواس آؤں گی تو میں درختوں کی چھال کو، درختوں کے چھلکے کو اپنے لیے ایک اعلیٰ قسم کا لباس سمجھوں گی، وہ درختوں کی چھالیں بھی میرے لیے ریشم کا لباس ہوں گی۔ آراستہ کروں گی قد نو نہال کو، اور انہی درختوں کے چھال سے میں اپنے جسم کو ڈھکوں گی، آراستہ کروں گی، سجاؤں گی۔ سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، کھس پوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔
यहाँ पर सीता जी रामचंद्र जी से कहते हैं सवामी, ए शौहर जो तुम हो साथ तो कैसा अलमकुदा, अलमकुदा होता है गमकुदा, कि जो तुम मेरे साथ हो, जब तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे लिए कोई भी गम नहीं होगा, गमकुदा नहीं होगा, गम नहीं होगा। खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कुदा, सनम खुदा बुत खाना। तो जो घास फूस का झोपड़ा जो होगा वो मेरे लिए सनम कुदा होगा, बुतों की जगह होगी। सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झूलाने आएगी सरसर मेरे लिए। तो यहाँ पर सीता जी रामचंद्र जी से कहती है जिस तरह से खसपोश झोपड़ा मेरे लिए बुतखाना होगा, इसी तरह से सब्ज़ा जो है वो मेरे लिए बिस्तर के मानंद होगा, झूला झुलाने की आएगी सरसर मेरे लिए, और जब हवा आएगी सरसर करते हुए तो वो मेरे लिए झूला होगा, वो मुझे झूला झुलाएगी। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी। तो सरूर जहांबादी फरमाते हैं कि सीता जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, जब मैं आपकी शक्ल को देखूंगी, आपकी सूरत को देखूंगी तो मैं सारे गम जो है भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी, और इस वीरान जंगल के जितने भी दुख दर्द है वो मैं भूल जाऊंगी। सरवर जहां आबादी ये शायर हैं। तो यहाँ पर फरहंग लफ्ज़ माना नाथ आका यानी शौहर, रेखा निशान लकीर, चरण कदम, सवामी आका शौहर, शिकेब सब्र बर्दाश्त, सितम रोज़गार ज़माने की सख्तियाँ, हर भगवान यानी शौहर, पीतम्बर जर्द रंग का रेशमी लिबास, अलम कुदा गम कुदा खसपोश घास फूस का, सरसर तेज़ हवा आंधी। इसके अलावा मज़ीद अल्फाज माना मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हमरा साथ, बन जंगल, चरनो कदमों, फिराक जुदाई, हिजर जुदाई।